بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے۔ موحد اسٹوڈیو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا ثواب ملتا ہے، وہی نماز میں نے اکیلے 25 مرتبہ پڑھی، پھر مجھے کچھ اونگ آ گئی، سو گیا تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لی مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کہو گے، ان کا کیا کرو گے؟ اللہ اللہ اللہ، جب امام آمین کہتا ہے نا اللہ اکبر تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں کہ آمین ایسا ہی ہو، الہی قبول فرما، الہی ایسا ہی ہو۔ بندہ کیسی دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ اللہ اللہ، پھر فرشتے بھی اس دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی کتنی الحمدللہ ان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں ان کے لیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، دیکھ لیجئے کہ نماز با جماعت کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس حکایت میں فرشتوں کی آمین کا بھی بیان ہوا۔ نماز با جماعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہی جاتی ہے، اسی طرح دعا کے بعد بھی آمین کہتے ہیں۔ آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو۔ فرشتوں کی آمین کی بھی کیا بات ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے مطابق ہوگا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ظاہر جو نماز با جماعت ادا نہیں کرتا وہ امام صاحب کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین بھی نہیں کہہ سکے گا، اور جو اس موقع پر آمین نہیں کہہ پایا یقیناً اس نے گناہ بخشوانے کا ایک عظیم موقع گوا دیا۔ مگر ہماری سستی اور غفلت کا علاج کون کرے؟ افسوس وہ دور آ گیا ہے کہ بے شمار نمازی بھی اب جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کبھی نماز قضا ہو جائے تو انہیں کسی قسم کا رنج نہیں پہنچتا، جبکہ بزرگان دین کی حالت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن اور جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 دن تک غم مناتے تھے، غم مناتے تھے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ اگر کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں جب آپ کی عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ تابعین بزرگ حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے۔ اے عاشقان نماز، صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ صاحبان جان بوجھ کر شرعی اجازت کے بغیر جماعت طرف فرمائیں۔ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے جماعت چھوٹ جانے پر ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی، مگر اب ہماری ایک تعداد بغیر کسی شرعی مجبوری کے ترک جماعت کی آفت میں مبتلا نظر آ رہی ہے، اور جس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اسے افسوس ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے ہنسنے بولنے میں کسی قسم کا فرق بھی نہیں آتا۔ کاش جماعت ترک کرنے والوں کو یہ احساس ہو جاتا کہ جماعت ترک کرنے کی صورت میں ان کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ حدیث پاک میں کہ فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک جماعت یعنی با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام کرنا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا
کرنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دے کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، اور نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جب بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اسے جہنم، منافقت اور غفلت سے نجات نصیب ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے۔ جنت الفردوس سب سے بڑی جنت ہے، فرمایا جب بھی جنت مانگو تو فردوس مانگو، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت میں تشریف فرماؤ۔ اللہ اللہ فرمایا جب بھی مانگو فردوس مانگو۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدھایا ہوا تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے ہوں گے۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک یعنی سمجھایا ہوا سکھایا ہوا تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے عصر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو کعبہ شریف کی دیکھ بھال کرنے والے اور جس نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے حج مبرور یعنی مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اللہ 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 قربان جائیں۔ اے مسلمانوں، اے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کریں۔ ہم بندے ہیں اس کے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل یہی بندگی ہے۔ مگر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے، کیسے کیسے انعام، کیسے کیسے فضائل، کیسی کیسی برکتیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ علماء کرام نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز با جماعت کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جماعت کی برکت سے قوم میں تنظیم رہتی ہے، یعنی ڈسپلن رہتا ہے، اور کہ مسلمان اپنے ہر کام کے لیے امام کی طرح صدر اور امین چن لیا کریں، پھر امیر کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائی، دنیا مانتی ہے، بڑے بڑے ماہرین نفسیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ترقی، کامیابی صرف اسی قوم کا مقدر ہے جس قوم میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ جہاں نظم و ضبط نہیں ہوتا وہاں صرف افراتفری، بے چینی اور ناکامی ہوتی ہے۔ یہ گھروں کے اندر بھی، رشتہ داروں کے اندر بھی جن جگہوں پر نظام ہوتا ہے نا، تنظیم سازی ہوتی ہے، بڑے کی قدر کی جاتی ہے، جس کو بڑا بنا دیا جائے اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے، یقین مانو ان کے گھر بڑے اچھے انداز سے چلتے ہیں۔ اور یعنی جس طرح امام کی بندہ اقتدا کرتا ہے اسی طرح ان کی جو جائز باتیں ہوتی ہیں ان پر بندہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے، تو ایک گھرانہ جو ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ایک لمبا چوڑا ایک خاندان جو ہوتا ہے، بڑی اچھے
اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ تنظیموں جو ایک تنظیمیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی کامیاب ہوتی ہیں جن کے اندر ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، اور نظم و ضبط پر مشتمل جیسا نظام ہمیں اسلام نے فراہم کیا ہے، ایسا نظم و ضبط والا باوقار نظام دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اسلام کے عطا کردہ نظام زندگی میں صرف ایک نماز باجماعت ہی کو دیکھ لیجیے۔ نماز باجماعت میں کوئی بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، سیٹ ہو یا نوکر، کالا ہو یا گورا، سب ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نظام۔ اللہ اللہ اللہ، نہ رنگ و نسل کا امتیاز باقی رہتا ہے، نہ عہدے اور منصب کا امتیاز ہوتا ہے، سب رنگ و نسل، عہدے اور منصب کا فرق مٹا کر ایک امام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے چاہے 5 افراد ہو چاہے 5000 ہو، سب ایک ساتھ مل کر امام صاحب کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو سب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں۔ امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو سب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب سجدہ کرتے ہیں تو سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سب سلام پھیرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا سکھایا ہوا بے مثال باوقار نظم و ضبط۔ اللہ اللہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ اللہ اللہ، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے! محتاج بھی ہے، غنی بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مگر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی سب میں کھڑے، ایک امام کی اقتداء میں کھڑے۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز باجماعت کی ایک عجیب حکمت بیان فرمائی۔ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کسی حکیم صاحب کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو حکیم صاحب مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کا ملا ہوا معجون تیار کر کے ہمیں دیتے ہیں۔ آج کل بھی ڈاکٹر حضرات ایک مرض کے لیے کئی ٹیبلٹ دیتے ہیں، ان میں ہر ٹیبلٹ کا فارمولا مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح حکیم حضرات جو دیسی جڑی بوٹیاں ملا کر معجون تیار کرتے ہیں، ان میں ہر جڑی بوٹی کا کام الگ ہوتا ہے، مگر جب یہ جڑی بوٹیاں مل جاتی ہیں تو زیادہ بہتر انداز سے مرض کا مقابلہ کرتی ہیں اور اسے جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح نماز بھی گویا ایک دوا ہے جو معاشرے کو برائیوں کے امراض سے، بے حیائی کے امراض سے، فحاشی کے امراض سے، دل کو غفلت کے مرض سے شفا دے کر ہمیں اللہ پاک کا قرب دلاتی، دل کو پاک کرتی اور ہمیں نیک انسان بناتی۔ مگر جب بندہ اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ ان تمام بیماریوں سے پوری طرح مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ نفس اس کو دھوکہ دے گا، شیطان اسے وسوسہ دلا کر اس کی نماز میں خلل پیدا کرے گا۔ جبکہ اگر یہی بندہ با جماعت نماز ادا کرے تو جماعت میں کوئی بندہ اللہ پاک کا مقبول ہوگا، کسی کو خشوع و خضوع کی نعمت نصیب ہوگی، کسی میں عاجزی اور انکساری زیادہ ہوگی، کوئی زیادہ خوف خدا والا ہوگا، کوئی زیادہ زہد و تقوی والا ہوگا۔ یوں یہ تمام کیفیات مل کر گویا ایک معجون کی صورت اختیار کر جائیں گی۔ پھر ایسی کیفیت کے ساتھ پڑی ہوئی جو نماز ہوگی وہ انشاءاللہ معاشرے کو بیماریوں سے پوری طرح پاک کر دے گی، دل کو دنیاوی خواہشات سے، برائی اور بے حیائی سے، غفلت سے اور دیگر باطنی امراض سے پاک صاف کر دے گی۔ حدیث پاک میں ہے شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور جب دو ہو جائیں تو ان سے دور رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں جو اللہ پاک کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آزادی آگ سے اور دوسری آزادی نفاق سے۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے محترم اسلامی بھائی، خود اندازہ کر لیجئے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک دور، تابعین کا مبارک دور، تبع تابعین کا پاکیزہ دور، جب لوگ نماز با جماعت کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے،
حتیٰ کہ لوہار اپنا ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اٹھاتا، ادھر آذان کی آواز آ جاتی، ہتھوڑا لوہے پر مارنے کی بجائے یوں ہی رکھ کر نماز کے لیے چل پڑتا تھا۔ چمڑا سلائی کرنے والا سوئی چمڑے ہی میں چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ کسی کی مصروفیت اسے نماز باجماعت سے نہیں روکتی تھی۔ اس وقت معاشرہ بھی کیسا پاکیزہ تھا، لوگوں کی آنکھوں میں حیا تھی، لوگوں کے دل میں حیا تھی، مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی تھی، غریبوں کا خیال رکھا جاتا تھا، فحاشی عریانی سے معاشرہ پاک ہوتا تھا۔ اور آج ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں، جماعت تو جماعت رہی، اب لوگ نمازیں ہی قضا کر ڈالتے ہیں اور ندامت تک نہیں ہوتی، پھر اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہمارا معاشرہ دن بدن جو ہے وہ تنزلی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، بے حیائی دن بدن عروج پکڑتی جا رہی ہے، معاشرے میں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت کری، جرائم اور گناہ، ناپ تول میں کمی وغیرہ وغیرہ خباثتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے تو مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے عاشقان رسول، مسلمان رضا الہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، معاشرے میں اتفاق ہو، معاشرے میں اتحاد ہو، یکجہتی ہو، اسلام کو یہ مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان قبول نہ کر لو، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو، جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ الحمدللہ نماز باجماعت کی صورت میں جب سب مسلمان سب باندھتے ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، سب کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کی پیروی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد آپس میں سلام و مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کا موقع ملتا ہے، امیر غریبوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں تو ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، گناہگار نیک لوگوں کا انداز دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جاہل علماء سے مل کر علم سیکھتے ہیں، یوں روزانہ 5 وقت مسجد میں حاضری کے ذریعے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آئیے ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد با جماعت نماز ادا کیا کروں گا۔ دیکھیں کتنے فضائل، کتنی برکتیں آج ہم نے نماز با جماعت کی سنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، لہٰذا ہمیں با جماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، مولا کریم مجھے اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، جب بھی موقع ملے اجتماع میں آئے، نماز پڑھنے کا موقع ملے، قرآن پڑھنے کا موقع ملے، کسی نیک بندے کے صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اس وقت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی چاہیے، مولا کریم میں گناہوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکا، میں گناہوں کے سمندر کے اندر میں غرق ہو چکا ہوں، مولا کریم تیری رحمت شامل حال ہوگی تو میں نیک بن سکتا ہوں، میں نمازی بن سکتا ہوں، میں سجدے گزار بن سکتا ہوں، میں تہجد گزار بن سکتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بن سکتا ہوں، مولا میں تقویٰ پرہیزگاری جو اختیار کرنے والا بن سکتا ہوں، مولا تو مجھے توفیق عطا فرما۔